نماز کا وہ حصہ جو ارکان نماز میں ادا کیے جاتے ہیں اور جن جن ارکان کو ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم کار سازا ہے، کتنا بڑا کرم نواز ہے کہ نہیں؟ وہ ایک شعر کہا ہے نا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کے یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا اللہ کے کرم نے جانے نہ دیا، ہے کہ نہیں؟ میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ دوستو، اللہ کا بہت بہت احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمامی حضرات کو زندگی بخشی، ہم تمامی حضرات کو موقع عطا فرمایا، ہم تمامی حضرات کو ایمان کے نور سے نوازا، مگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو کس انداز میں یاد کرتے ہیں۔ ایسے تو دنیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ خدا کو یاد کرتے ہیں، مگر اللہ نے ہمارے ذمے پر ایک کام لگا دیا کہ اے میرے بندے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جیسے بھی یاد کرنا چاہے ایسے یاد کر لے، مگر میں تجھے صرف 5 بار اپنے پاس بلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے زمانے میں ماحول ایسا ہے، کسی کے گھر 4 دن بیٹھنا شروع کر دو، 24 گھنٹے میں 1 بار جاؤ، آدھے گھنٹے کے لیے چلے جاؤ، 24 گھنٹے میں 1 بار، 4 دن گئے 10 دن گئے، محلے میں بدنامیاں شروع ہو جائیں گی، یہ آخر بھلا کے گھر میں جا رہا کوئی نہ کوئی راز ہے نا؟ ہر جگہ کا ماحول ہے، مگر وہ ایک خدا کا واحد گھر ہے، دن بھر میں 5 بار جا، ہفتے میں 7 دن جا، جمعے کے دن جا، پورے مہینے جا، پورے سال جا، اور جتنی بار جائے گا بدنامی نہیں بلکہ یہ عزت و احترام کی نظر سے لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ایسا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہونا ہے، بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہونا، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ثواب عطا کرتا ہے۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے، خطیب سے، مقرر سے، جلسوں میں جمعے کے دن سنتے رہتے ہیں، اکثر سنا جاتا ہے، مگر ابھی جو میں نے کہا نا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی بات کریں، اللہ کے ولیوں میں سے سردار اولیاء کی بات کریں، حضور غوث اعظم کی، کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں اور روتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اگر میری عبادتیں تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو مولا بروز قیامت مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو سردار اولیاء کہا گیا، آپ کو سردار اولیاء کہا گیا، اور بلکہ یہی تک نہیں بلکہ حضور غوث اعظم کہتے ہیں تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم۔ تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم۔ حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں عطائے رسول بادشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پر، مگر میری گردن پر تو میرے سر پر بھی۔ سبحان اللہ۔ کس کے قدم؟ حضور غوث اعظم کے۔ حضور غوث اعظم کی شان کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا
اس کو شفیع، کیونکہ اگر کسی کے پاس کوئی کام کروانا ہو نا، کوئی بہت بڑا دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑا افسر ہو یا کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، اگر اس کے پاس جائے نا تو ڈائریکٹ اس سے اگر پہنچ جائے تو شاید وہ کم دھیان دیتا ہے نا، شاید وہ کم دھیان دے گا، مگر اس کا کوئی قریبی بندہ ہو، اس کا کوئی قریبی آدمی ہو، اور اگر وہ قریبی آدمی اس کے پاس اس کی رسائی ہو اور اس کے ذریعے سے اگر ہم جائیں تو جلدی کام ہو جاتا ہے نا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو یہ بھی کہا تھا کہ کاش میرے آقا ارشاد فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے، ہے نا۔ تو جب ایسی بات آئی نا تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ حضور غوث اعظم جس کے صدقے میں دعائیں کی جا رہی ہیں، وہ حضور غوث اعظم کہتے ہیں مولا اگر کل بروز قیامت میری نمازیں مقبول نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھایا جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضور ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اگر میری نمازیں مقبول نہ ہوئی تو لوگوں کے سامنے کم سے کم ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں گا۔ یہ حضور غوث اعظم کی نمازیں ہیں، یہ حضور غوث اعظم کی عبادتیں ہیں۔ اپنی نماز کا اندازہ رکھیں، اپنی نماز کا عالم یہ ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ ابھی مارکیٹ جانا ہے، ولا الہ غیرک، ابھی وہ سامان خریدنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی جوتا بھی خریدنا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی جو ہے کہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں بھی خریدنی ہے، گھر جاؤں گا شام کو بچے مانگیں گے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ابھی بیوی کے لیے بھی لینا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تب تک ماں باپ بھی یاد آئے گا، ماں باپ کے لیے بھی تھوڑا سا فروٹ لینا ہے۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے نا۔ میں بتاؤں دیوا شریف نام سنا ہے؟ دیوا شریف نام سنا ہے؟ لکھنؤ کے برابر میں دیوا شریف ہے، لکھنؤ کے بعد بارہ بنکی آتا ہے، بارہ بنکی کے ساتھ میں ہی دیوا شریف ہے۔ حضرت عارف باللہ حضرت وارث پاک، حضرت وارث پاک لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے۔ ایک بار کچھوسا شریف جہاں کے جس در کے جس گھر کا میں کتا ہوں اس گھر سے ایک آل رسول آتا ہے حضرت وارث پاک سے ملنے کے لیے، یعنی کہ حضرت مخدوم اشرف سمدانی کے گھر سے ایک آل رسول حضرت وارث پاک سے ملنے آتا ہے، تو حضرت وارث پاک نے فوراً ایک دم سے اپنے مریدوں سے امامہ بندھوایا، بندھوانے کے بعد سیدھا مسجد میں پہنچے۔ محلے والوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دیا، کہنے لگے اچھا آج وارث پاک وہ دیکھو کچھوسا شریف سے ایک اللہ کا ولی آیا ہے تو وارث پاک آج آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، اللہ کے ولی ہے نا، اللہ کے ولی ہے، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ مریدوں نے بعد میں بتایا حضور آپ کے معاملے میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کہنے لگے اچھا میرے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج آل رسول آیا ہے تو وارث پاک نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس سے پہلے ان کو نماز نہیں آتی۔ تو حضرت وارث پاک نے معلوم ہے اپنے مریدوں سے کیا کہا تھا، کیا کروں ہمارا جو امام ہے نا وہ نوجوان آدمی ہے، سبحان اللہ، ہمارا جو امام ہے وہ نوجوان آدمی ہے، اور اگر میں نے کہہ دیا پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں امام جائے وہیں وہیں مجھے بھی جانا پڑے گا، بوڑھا آدمی ہوں چل پھر نہیں سکتا، امام کہتا ہے اللہ اکبر اور ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو امام کبھی جو ہے کہ دکانوں پہ ہوتا ہے، تو کبھی سوئیوں کی دکان پہ ہوتا ہے، تو کبھی راشنوں کی دکان پہ ہوتا ہے، کبھی ہوٹل کی دکان پہ ہوتا ہے، تو کبھی کپڑے کی دکان پہ ہوتا ہے، جہاں جہاں امام جائے گا وہیں وہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا نا۔ وہ دیکھو آل رسول آیا، سبحان اللہ، آل رسول آیا، خود بھی پہنچا، خود بھی پہنچا، اور ہم نے کہا پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، خود بھی پہنچا اور ہم سب کو پہنچا۔ یہ نمازیں ہوتی ہیں جناب والا۔ اس لیے جب نماز پڑھی جائے تو خلوص کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جب نماز پڑھی جائے تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جب نماز پڑھی جائے تو للہیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جب نماز پڑھی جائے تو رسول پاک کی محبت میں آ کر کے نماز پڑھی جائے، خدا کی قسم نماز مقبول ہو جائے گی۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اسی کے لیے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ یہ میرے پاس آ چکا ہے بابو، میں ابھی اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت کا نام ہے نا، نماز ایک ایسی افضل العبادت، تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ اب نماز کے فضائل، کیونکہ
کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور اعلان بھی کرنا ہوگا، بہت سارا اعلان بھی آج ہے. تو اب میں اس نماز کو جہاں سے میں پچھلے جمعے کو چھوڑ کے گیا تھا میں وہاں سے بیان کر دوں، ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے پیارے آقا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بہت ذہن کو حاضر کر کے سنیں خدا کی قسم، اگر یہ پوری بات آپ نے سن لیا نا، جو بندہ نمازی ہے اس کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جو بندہ بے نمازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ نمازی بن جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، ابھی اللہ اکبر کہا ہے، ابھی ثنا باقی ہے، سبحان اللہ، ابھی تعوذ و تسمیہ باقی ہے، سورہ فاتحہ باقی ہے، ابھی کوئی سورت پڑھنا باقی ہے، ابھی رکوع اور سجود باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اور نیت باندھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی وہ بندہ پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کارساز ہے نہیں؟ ابھی اللہ اکبر کہا، اچھا جب سبحانک اللہم کہتا ہے اور جب ثنا پوری پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جسم کے بالوں کی تعداد کے برابر، جسم کے بالوں کی تعداد کے برابر ابھی ایک بار ثواب نہیں عطا کرتا، ایک بار ثواب نہیں عطا کرتا. سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کارساز ہے، مگر ہم کتنے بڑے غافل ہیں کہ ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہے نا. ہم کتنے بڑے غافل ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازتا ہی رہتا ہے نا. جب ثنا پڑھ لیتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسموں کے بالوں کے برابر پورے بدن میں سر سے لے کے پیر تک جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر میں نیکی عطا کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 1 مہینے تک اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ابھی خالی ثنا پڑھا ہے، پوری نماز نہیں ہوئی ہے، پوری نماز نہیں ہوئی ہے. نماز پوری پڑھ لے گا تو کیا عالم ہو جائے گا. ابھی ثنا پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انعام سے نواز دیا، پھر جب وہ بندہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی اس نے کیا کیا؟ اللہ کی پناہ مانگی، کسی کو گالی دے کر کے مانگی ہے، گالی دی نا، رجیم کا مطلب گالی ہی تو ہے، مردود ہی تو ہے، گالی دی نا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب جب بیان کرتے ہیں نا کہ گستاخوں کو منبر رسول پہ چڑھ کے گالیاں دیتے ہیں، میں تو آپ کی زبان میں گالیاں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں گالی کون سی ہے، اور حقیقت بیان کرتا ہوں، حدیث پاک بیان کرتا ہوں. گستاخ رسول کے بارے میں جو میرے آقا کی حدیث ہے کسی عالم سے پوچھ لینا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو وہ اس کی اپنی غلطی نہیں ہے، وہ اس کی اپنی غلطی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی پیدائش ہی نہیں ہے. اور آسان کر دوں ولد الزنا ہے، تھوڑا سا اور آسان کر دوں وہ حرامی ہے. اب اس سے زیادہ تو کھل کے میں نہیں بول سکتا ہوں. اب اگر کسی نے کہہ دیا یار مولوی صاحب گالی دیتا ہے، گالی تھوڑی دے رہا ہوں، یہ تو حق بیان نہیں کر رہا ہوں. بہرحال بندے نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے، اس رجیم شیطان سے. گالی دے کر کے کتنا ثواب ملتا ہے، سوچ گالی دے کر کے کتنا ثواب ملتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو موت کے وقت اس کی جانکنی کے وقت جو سختیاں ہوتی ہے اس کے لیے آسانی لکھی جاتی ہے. گالی دی شیطان کو، آسانی موت کے وقت ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کارساز ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا کرے گا بندہ؟ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اور بسم کے بعد اچھا ماشاءاللہ اس کے بعد پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 4000 نیکیاں لکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 4000 نیکیاں لکھتا ہے، 4000 گناہ مٹا دیتا ہے، 4000 درجے بلند کر دیتا ہے. ابھی کیا کیا؟ خالی اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، ابھی سورہ فاتحہ باقی ہے، ابھی نماز پوری مکمل نہیں ہوئی. کتنی نیکیاں مل گئی یار. اور ہم سوچتے ہیں یار نماز ہی تو پڑھنا ہے. اور ایک نماز اور بھی ہے، ایک نماز اور بھی ہے. وہ نماز کون سی ہے؟ اللہ اکبر بولا
جب تک برابر والے نے ثنا پڑھی تب تک اس کا رکوع اور سجدہ دونوں مکمل ہو گیا. یہ نماز نہیں ہے. کھلا ہے؟ نہیں کھلا ہے, میں کھول کے آیا ہوں. تو ایک نماز وہ ہے, ابھی بندے نے نیت باندھی تھی, ابھی ثنا مکمل نہیں کیا تھا, تب تک اس کا رکوع اور سجدہ پورا ہو گیا. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو ٹکاٹک سجدے کر رہے ہو, چڑیا کی طرح چونچے مار رہے ہو, ہے نہیں؟ ایسی نماز کوئی نماز ہے؟ کہتے ہیں نا, جب رکوع سے بندہ سر اٹھاتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں, اور قوما کرنا واجب ہے. قوما کرنا واجب ہے. جب قوما کے لیے سر اٹھاتا ہے نا تو اس کو سیدھا کھڑا ہونا ہے, اور سیدھا کھڑا ہونے کو ہی قوما کہتے ہیں. بندہ پورا رکوع سے سر نہیں اٹھایا, وہیں سے سجدہ. اتنی جلدی کہاں کی بھائی؟ جنت میں جانے کی جلدی ہے؟ سجدے کے لیے سجدے میں گیا, پوری نہ پیشانی لگی اور نہ ہی ناک لگی. کسی کی پیشانی لگتی دیکھی تو کسی کی ناک لگتی دیکھی, پیشانی اٹھی ہے. اور پیروں کی جو انگلیاں ہیں, ایک انگلی کا موڑنا قبلے کی طرف فرض ہے, 3 انگلیوں کا موڑنا قبلے کی طرف واجب ہے. 3 انگلی سے اگر کم ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ سر تو سجدے میں, پیچھے سے ٹانگ اٹھی ہوئی. ایسی کون سی نماز ہے؟ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس انداز میں نماز نہیں ہوتی. اگر مجھ میں کمی ہے تو میں اس کو صحیح کر لوں, ہے کہ نہیں؟ ابھی میں کسی آفس میں جاؤں نا, کسی سے ملاقات کے لیے جاؤں اپنے ڈپارٹمنٹ, تو اپنے ڈپارٹ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے بڑے افسر سے ملاقات کرے گا تو وردی میں آئے گا. بولو غلط تو نہیں ہے؟ وردی میں آئے گا. اگر پولیس والا ہے تو خاکی وردی میں آئے گا, اور کوئی کوٹ پینٹ والا ہے تو کوٹ پینٹ میں جائے گا. اور اگر سول ڈریس میں گیا ملاقات نہیں ہوگی. صحیح بات ہے؟ بارگاہ خداوندی میں آ رہے ہو, جو حاکموں کا حاکم ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ارے احکم الحاکمین جو ہے, اس کی بارگاہ میں جب آئے ہو تو اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے بھی ایک یونیفارم ہے. کون سی یونیفارم؟ اگر ہو سکے تو کرتا پجامہ ہے, ہو سکے تو کرتا پجامہ. ماحول کے حساب سے زبردستی تو نہیں کہہ سکتے کرتا پجامہ کے لیے, مگر یہ جو پینٹ شرٹ ہے, جینس کی پینٹ ہے اور پھٹی ہوئی, کم سے کم 10 جگہ سے پھٹی ہوئی, اور وہ پینٹ جو ملتی ہے 3000 سے کم کی نہیں ملتی. سب سے بڑی احمقانہ بات ہے یہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. 10 جگہ سے پھٹی ہے اور 3000 روپے کی, اور کرتا پجامہ کہیں سے بھی پھٹا نہیں, 1000 روپے کا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال کرتا پجامہ یہ اسلامی ڈریس ہے, یونیفارم ہے. ٹوپی میرے آقا کی سنت ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا بغیر ٹوپی کے آئے اللہ اکبر. کسی نے کہہ دیا ارے چاچا ٹوپی تو لگا لو. نہیں, مجھے ضرورت نہیں. تجھے ضرورت ٹوپی کی نہیں ہے, یا ٹوپی والے بغیر ٹوپی والے بندے کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سجدہ کریں گے تو فائدہ میرا ہوگا یا اللہ کا؟ ہمارا فائدہ ہوگا نا. اللہ کی عبادت کے لیے تو بہت لوگ ہیں نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہے نا. فرشتے بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں, انسان و جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. مگر خشوع کے ساتھ اگر ہم بارگاہ خداوندی میں جھکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا, ہے کہ نہیں؟ تو پہلے حال میں عرض کر رہا تھا, ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 نیکیاں عطا فرما دی, 4000 درجے بلند کر دیے, 4000 اس کی برائیاں ختم کر دی. اب آگے آئیے, بندہ کہتا ہے سورہ فاتحہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے, اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھو کتنا بڑا میرا رب, کتنا بڑا عظیم ہے رب, کتنا بڑا کرم فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اور کوئی سورت پڑھو گے اس کے بدلے میں ایک حج یا عمرہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کارساز ہے. ہم ہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. بہرحال
پھر بندہ کہتا ہے رکوع میں جا کے اللہ اکبر کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یار کتنی بہترین بات ہے یار، ہے نا؟ ابھی ایک رکعت پوری مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی رکوع ہوا ہے، سجدے سے سر اٹھایا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت سے دیکھ لے اس کا بیڑا پار، ہے نا؟ اس کا بیڑا پار۔ پھر بندہ جب سجدے میں جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے جنات و انسان پیدا فرمائے ہیں، جب سے پیدا فرمائے ہیں جب تک رہیں گے، جب سے پیدا فرمائے ہیں جب تک رہیں گے، بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، 3 ہی بار بولتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیتا ہے۔ 3 بار بولنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جنات و انسان کی جتنی گنتی ہے، جتنے پیدا ہوئے تھے، جتنے پیدا ہو رہے ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، سب کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا کارساز میرا پروردگار عالم ہے نا؟ تو نماز کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائیں گے تو پھر یہی کہیں گے مولا تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، اب میری بگڑی بنانا۔